نہیں. تابعی ہیں نہیں, بلکہ ان کے بعد والا درجہ آتا ہے, نہ صحابی نہ تابعی. یہ امام بخاری کی کتاب ہے, اس میں ہزاروں احادیث موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں کسی صحابی کی حدیث کی کتاب موجود ہے؟ کسی صحابی نے حدیث کی کتاب لکھی؟ کتاب موجود ہے؟ نہیں. تو صحابہ نے حدیثیں کیوں نہیں جمع کی؟ صحابہ نے حدیثیں کیوں لے کے امت تک نہیں پہنچائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, ایک وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حدیث لکھنے سے منع فرما دیا. حدیث لکھنے سے منع فرما, اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا لا تکتبوا عنی الحدیث, تم میری طرف سے حدیث نہ لکھا کرو. حدیث لکھنے سے حضور نے منع فرما دیا. منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کہ وہ دور نزول وحی کا دور تھا, قرآن مجید کو ضبط کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کا دور تھا. اگر صحابہ اسی دور میں حدیثیں لکھ دے تو حدیثیں کثرت سے لکھنے سے منع اس لیے کیا کہ حدیثیں اور قرآن آپس میں مل جاتا. قرآن اور حدیث کو آپس میں ملنے سے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تاکہ قرآن اور حدیث کا آپس میں التباس نہ ہو جائے. صحیح مسلم کی 7510 نمبر یہ حدیث ہے. فرمایا لا تکتبوا انی, میری طرف سے حدیث نہ لکھا کرو. من کتب انی غیر القرآن یمحو, فرمایا کہ جو حدیث لکھ چکا ہے وہ لکھی ہوئی بھی مٹا دے, صرف لکھا ہوا رہے تو تمہارے پاس قرآن موجود رہے. حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا. اب کیوں منع کیا؟ منع اس لیے کیا کہ تاکہ حدیثیں اور قرآن کے اندر آپس میں التباس نہ آ جائے. اس بات کا جواب دیتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے معتبر ترین شارح بخاری ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 465 پہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی کرامات کم کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کانا سر فی ندور الالہام فی زمانہی و کثرتہی من بعدہی غلبت الوحی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظہ. کہتے ہیں وہ اس لیے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا میں ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے, یہ وہ زمانہ تھا جو نزول قرآن کا زمانہ تھا, نزول وحی کا زمانہ تھا, حضور کے معجزات کا زمانہ تھا. حدیث لکھنی منع کر دی تاکہ قرآن سے التباس نہ آئے. اللہ نے اس وقت صحابہ سے کرامتیں تھوڑی صادر کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے معجزات کا زمانہ تھا تاکہ امت نبی کے معجزات کو جمع کر لے, یاد کر لے اور ضبط کر کے حفظ کر لے. سبحان اللہ کہہ دو, کوئی مسئلہ نہیں. ایک طرف قرآن ہے, ایک طرف حدیث ہے. قرآن لکھو, حدیث نہیں لکھنی. اب کیوں نہیں لکھنی جبکہ حدیث لکھنے پر امت کا بعد میں اجماع ہو گیا, محدثین نے حدیثیں لکھی. اس وقت منع اس لیے کیا گیا تاکہ التباس نہ ہو جائے. اب اللہ کے محبوب کے جب معجزات کا صدور ہو رہا تھا تو اللہ نے صحابہ سے کرامتیں بہت کم صادر کی. کیوں؟ اس لیے کہ کرامتیں جو ہیں وہ معجزے کے ساتھ التباس نہ ہو جائے. وہ معجزے کا دور ہے, امتی نبی کے معجزات کو یاد اور ضبط کر لیں تاکہ معجزات امت تک پہنچ جائیں. کرامتیں تو امت میں ہوتی رہنی. فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا, فلمن قتل وحیو بموتہی, جب حضور کے وصال پر وحی کا انقطاع ہو گیا, وقع الالہام لمن اختصہ اللہ بہی, پھر اللہ نے جس کو خاص کرنا تھا الہام کے لیے, پھر اللہ نے وہ دروازے کھول دیے اور اللہ رب العزت نے امت کے لیے الہامات کا سلسلہ اور کشف کا سلسلہ جاری و ساری فرما دیا. اور امت کے اندر پھر یہ چیزیں اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ امتیوں سے اور حضور کے غلاموں سے یہ کرامات کا سلسلہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی کرامات کا اظہار ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بعد میں امت کے لیے اور امت کے افراد اور امت کے اولیاء اللہ سے
کثرت کے ساتھ کرامات کا اظہار. اب یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، جب صحابہ سے یہ کرامت واقع نہیں ہوئی ایک صحابی سے، تو ولی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ولی سے یہ کرامت کیسے صادر ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ سمجھ لیں، یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ ایک چیز اگر افضل سے نہیں ہوئی تو وہ اس سے جو کم افضل کم مرتبے والا اس سے بھی نہ ہو سکے. مثلا ایک کرامت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حدیث آپ نے مشہور سنی ہے اور یہ حدیث درجہ حسن کی حدیث ہے. یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت امام لالکائی کی اور امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ. امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث اور سیرت کی معتبر ترین کتاب ہے. اس میں واقعہ موجود ہے حدیث نمبر 2680. فاروق اعظم عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک لشکر آپ کا ملک نہامت جو کہ عراق کا ایک علاقہ تھا، وہاں لشکر لڑنے کے لیے گیا. حضرت عمر مدینہ شریف مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے بلند آواز سے پکارا، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا. جب آپ نے یہ پکارا تو وہ جو مقام نہامت پہ لڑنے والا لشکر تھا، اللہ نے حضرت عمر کی آواز کو اس لشکر تک پہنچا دیا. فقادیمہ رسول من الجیش، اس لشکر کا ایک قاصد واپس آیا اور اس نے آ کے بتایا، اے امیر المومنین، لقینا عدونا فہزمونا، ہم جب دشمن کے مقابلے میں گئے تھے، دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کر گیا، وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر چڑھنے ہی والا تھا. فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ يَا سَارِيَ الْجَبَلِ، ہم نے سنا ہے کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، اے لشکر پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. فَاسْنَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ، ہم نے اپنی پشت کو پہاڑ کی طرف کر لیا اور دشمن کے سامنے مقابلے میں آگے. فَحَزَمَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما دی. فَقُلْنَا لِعُمَرْ كُنْتَ تَصِيحُ بِذَالِكَ، تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہی نے تو اس دن جمعے کے خطبے میں یہ کہا تھا، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اور یہ لشکر کا قاصد آ کے بتا رہا ہے کہ آپ کی وہ آواز وہاں پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کی وجہ سے اس لشکر والوں کو فتح عطا فرما دی. اب کہاں مدینہ شریف اور کہاں عراق مقام نہامت، ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے. اللہ رب العزت نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کشف عطا کیا اور آپ نے کشف سے دیکھ لیا، اللہ نے حجابات کو دور کر دیا اور آپ نے مدینہ شریف بیٹھ کر مقام نہامت میں لڑنے والے لشکر کو دیکھ کے آپ نے اس کو پکارا. یہ فاروق اعظم کی کرامت بھی ہے اور آپ کا کشف بھی ہے. اس طرح صحابہ کرام کے بے شمار واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا صحیح مسلم میں موجود ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو ذکر کیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو مشرکین نے قید کر لیا. جب قید کیا مشرکین مکہ نے تو راوی جو بیان کرتے پہلے مسلمان تھے، بعد میں مسلمان ہو کے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت خبیب جس وقت بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے تو اس کمرے میں جس میں ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے رکھا ہوا تھا، یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری میں 3045 نمبر حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3045. ہم نے دیکھا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ قِطَفًا مِّنْ عِنَبٍ، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت خبیب کو دیکھا کہ وہ اس موسم میں، جس موسم میں مکہ میں انگور نام کا پھل ہوتا ہی نہیں تھا، حضرت خبیب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیڑیوں میں، لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں انگوروں کے گچھے ہوتے تھے. ما رأیت اسیرا قط کان خیرا من خبیب، کہتے ہیں میں نے خبیب سے بڑھ کر کوئی بہتر آج تک قیدی نہیں دیکھا کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قید خانے میں اسے انگوروں کے گچھے عطا فرما رہا. اب یہ اندازہ کریں کہ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک کرامت سورہ آل عمران میں حضرت مریم کی بیان ہوئی
جب زکریا علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پھل پڑے ہیں، تو کہا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے، یہ کہاں سے لیے؟ کہا ہوگا من عند اللہ، یہ پھل مجھے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ایک کرامت وہ ہے، اور ایک صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث ہے، وہی کرامت ہے کہ بے موسم پھل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے صحابی کے پاس آئے، اور وہ بیڑیوں میں جکڑے اور ہاتھ میں انگوروں کے گچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت ان کو عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھیں، تھوڑا تقابل کریں۔ ایک وقت وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے اپنے قبیلے کے ساتھ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گھاس اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ گھاس اور شیب ابی طالب میں انگوروں کے گچھے آنا ثابت، بولے ثابت نہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال انگوروں کے گچھے آنا ثابت نہیں، لیکن ایک حضور کے غلام ہے، سرکار کے صحابی ہیں حضرت خبیب، صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ ان کے لیے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ان کے قید خانوں میں ہاتھ میں انگوروں کے گچھے آ رہے ہیں۔ اب اس بنیاد پر کوئی کہے کہ دیکھیں جی شیب ابی طالب میں انگوروں کے گچھے نہیں آئے، یہ کیسے ہو سکتا کہ نبی کے لیے آئے نا اور امتی کے لیے آ جائیں؟ جیسے یہاں انکار نہیں ہو سکتا، ویسے ہی بعد میں آنے والے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کوئی کرامت عطا کر دیتا ہے، حضور کے غلاموں کو کوئی کرامت عطا کرتا ہے تو اس کا بھی انکار اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا کہ پہلوں کو نہیں ملی۔ بھئی پہلوں کو اللہ نے اور ہزاروں مرتبے رتبے عطا کیے ہیں، بعد والوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسی چیز عطا کر دی ہے جو پہلوں کو عطا نہیں کی، نہ تو اس سے ان کا مقام ان سے بڑا ہوگا اور نہ ہی اس چیز کا انکار کیا جائے گا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ میں نے مختصر طور پہ ایک مقدمہ یا تمہید آپ کے سامنے رکھ دی ہے، میرا خیال 55 منٹ ہو گئے ہیں۔